السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم حضرات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی سیرتوں سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہم ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ایوب علیہ السلام لوط علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کا تعلق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اسی وقت ایوب علیہ السلام مسلمان ہوئے تھے، لیکن بعض احباب اس بات کو زیادہ صحیح نہیں سمجھتے۔ لوط علیہ السلام سے رشتہ داری تھی، ایک تعلق تھا، یہ بات کسی حد تک درست ہے۔ ایوب علیہ السلام سرمایہ دار تھے، ان کے پاس مختلف قسم کا مال تھا، یعنی مویشی بھی تھے، زمینات بھی تھیں اور دیگر بہت سی چیزیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام بہت ہی مالدار تھے، خوشحالی میں دن گزارا، اپنی عمر کے 70-72 سال گزاری۔ جس طرح مال تھا اسی طرح رشتہ دار بھی قریب تھے، بیٹے بھی تھے، دوسرے متعلقین بھی تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی، آزمائش بڑی طویل ہو گئی۔ بیماری نے ایسے طول پکڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا، پوری جلد زخمی ہو گئی۔ جو کچھ سرمایہ ان کے پاس تھا وہ سارا سرمایہ ختم ہو گیا، زمینات بھی ختم ہو گئے، مویشی بھی ختم ہو گئے اور دوسرا مال بھی ختم ہو گیا۔ اور جو رشتہ داریاں تھیں دھیرے دھیرے وہ بھی کٹ گئی، ملنے جلنے والے لوگ کنارہ کشی اختیار کرنے لگے اور گھر کے اپنے رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ایک فرما بردار بیوی تھی جو ایوب علیہ السلام کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، اس نے بڑی آزمائش کو جھیلا۔ ایک نبی کی بیوی اس قدر مجبور ہو گئی کہ اپنے شوہر کے علاج کے لیے بھی کوئی پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، محنت مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلتی تھی، اور جو کچھ کمائی ہوتی تھی
उसी से अय्यूब अलैहिस्सलाम की दवाई का बंदोबस्त करती और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त होता। इस बीमारी को लेकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के दिल में शैतान ने वसवसा डाला। एक मुआलिज के रूप में उसने कहा कि सेहत मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरा शुक्र अदा करना होगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि सब शैतानी चाल है, और बीवी जो उस मुआलिज की तरफ थोड़ी सी माइल हो गई थी, उन्होंने कहा कि अगर मुझे सेहत मिल गई तो 100 कोड़े तुम्हें मारूं। अंबिया अलैहिस्सलाम अकीदे तौहीद के एतबार से बड़े पुख्ता होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कामिल एतमाद होता है, और दरमियान में जो बातें इधर उधर से आती हैं उन बातों से बड़े आगाह रहते हैं। एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आपकी बीमारी ने बहुत लंबा वक्त लगा दिया है, बीमारी क्यों पकड़ी, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं कर देते? दुआ कीजिए, हो सकता है कि अल्लाह पर आपको सेहत दे दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बीमारी को दिन ही कितने में, जिंदगी के 70 साल खुशहाली में हमने बिता दिए हैं, ये तो 18-20 साल बीमारी के गुजरे हैं, तो सेहत के मुकाबले में कभी दे दिए। खैर बीवी ने तो मशवरा दे दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को समझा भी दिया कि हम सब्र कर लेते हैं, लेकिन दिल में ख्याल ये आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बीमारी के हवाले से शैतान कोई और बात दिल में डाले। अल्लाह से दुआ मांगने में क्या है, अल्लाह से दुआ मांगने। चुनांचे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने पैर को जमीन पर मारें, वहीं से चश्मा उबल पड़े, उसी पानी से गुस्ल कर लें, आपकी जिल्द सही और दुरुस्त हो जाएगी। फिर जन्नत से एक जोड़ा भी आ गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने घर में अब सेहतमंद होकर बैठे, जन्नत का लिबास जेतन किया हुआ है, बीमारी वाली चारपाई पर नहीं। बीवी मेहनत मजदूरी करके जब घर वापस हुई तो उसने देखा कि हसीन और खूब इंसान घर में बैठा है। कहने लगी कि अय्यूब को मैंने यहां लेटाया था, वो कहां है? किसी इंसान ने उनके साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं किया, कोई भेड़िया तो नुकसान नहीं पहुंचा गया? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ही अय्यूब हूं। तो आप सेहतमंद कैसे हो गए? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने का मशवरा दिया, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने एक चश्मे को जारी कर दिया, उससे मैंने गुस्ल किए, मेरी जिल्द बिल्कुल सही और दुरुस्त हो गई, और अल्लाह ताला ने जन्नत से ये लिबास दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक दफा अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल कर रहे हैं बरहना हालत में, और सोने की टिड्डियां उन पर गिर रही। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सोने की टिड्डियों को जमा करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने कहा कि अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें अपने फजल से नहीं नवाजा है? कहा अल्लाह बेशक तूने नवाजा है, लेकिन तेरी बेनियाजी के सामने मैं कैसे बेनियाज हो सकता हूं? मैं तो मोहताज हूं तेरे फजल का, तेरी इनायत का, तेरी मेहरबानी का। अल्लाह तू अगर टिड्डियां मुझ पर सोने की बरसा रहा है तो मैं मोहताज हूं।
ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دنوں کو بڑے ہی صبر کے ساتھ گزارا. یہ ہمارے لیے عبرت کا پہلو ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے جو ہمارے لیے قابل درس ہوتا ہے، قابل نصیحت ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے. جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ آزمایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوگ درجہ بدرجہ آزمائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بلکہ اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کو تو سخت بخار ہے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہاں، تم میں کے 2 آدمیوں کے برابر مجھے بخار آتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اجر بھی تو ویسے ہی ملتا ہوگا. فرمایا کہ ہاں، اجر بھی ویسے ہی ملتا ہے. تو ایوب علیہ السلام کی آزمائش اللہ رب العالمین نے کیا، اور ایوب علیہ السلام بالکل صبر کرنے والے پر انتہائی صبر ان کے اندر تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کرنے کا نبی کو حکم دیا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کو بطور نمونہ کے ہمارے نبی کے سامنے پیش کیا. کہا اللہ رب العالمین نے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے نبی، اولو العزم انبیاء نے جیسے صبر کیا ویسے آپ صبر کریں. ایوب علیہ السلام کی بیماری تقریباً کم و بیش 18 سال تک آزمائے گا. مال و اسباب ختم ہو گیا، جسم متاثر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی نہیں کی. اور یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان والا آزمائش پر صبر کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو صبر کر لیتا ہے، جب خوشی ہوتی ہے تو اللہ کی تعریف کر لیتا ہے. دونوں حالتیں اس کے حق میں بہتر ہوتی ہیں. ایوب علیہ السلام کی بیوی کا ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے شیطان کے برگلانے پر، شیطان کی باتوں پر یقین کر لیا تھا. تو ایوب علیہ السلام نے نظر مانا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں. اب چونکہ ایوب علیہ السلام کی بیوی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والی اور انتہائی صابرہ عورت، اللہ رب العالمین نے ان کی غلطی کو درگزر کر دیا. ایوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نے چونکہ نظر مانی، ایک بات کہہ دی، تو آپ کوڑے نہ ماریں بلکہ 100 کاڑیوں کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ماریں. اس طرح تمہاری نظر بھی پوری ہو جائے گی اور وہ بیچاری تکلیف سے بھی محفوظ ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کی غلطی کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پھر سے صاحب مال بنا. نتیجہ یہ ہوا جو رشتہ داریاں دور ہو چکی تھی وہ پھر سے قریب آ گئی. حالات جو بگڑ گئے تھے اللہ رب العالمین نے کو پھر سے صحیح اور درست کر دیا. ایوب علیہ السلام نے کوئی 93 سال دنیا میں زندگی گزارا، اور ان کی زندگی کا یہ حصہ ہم سب کے لیے قابل عبرت و نصیحت ہے کہ آزمائش میں انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے پڑھنے اور ان کی زندگیوں کو اس اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.